السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم یہاں بہت ہی اہم واقعے پر بات کریں گے جو ہے فاطمہ بنت خطاب کا کردار۔ تو دیکھیے، حضرت عمر علیہ السلام اس امت کے ایک عظیم کامیاب انسان تھے جن کو مرعدم مصطفیٰ ہونے کا شرف نصیب ہوا اور جن کو اتنا کامل ایمان نصیب ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھی تھی کہ وہ نبی بنا دیے جائیں، اور فرمایا کہ جس راستے سے عمر جاتا تھا شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان نے حضرت عمر کا سامنا کیا اور حضرت عمر نے تینوں مرتبہ اس کو زمین پر گرا دیا اور تیسری مرتبہ اس کے چہرے پر تھپڑ لگا کر کہا، تم میرے سامنے کیسے آ سکتے ہو؟ اس کے بعد شیطان نے آپ کا سامنا کرنا چھوڑ دیا۔ جن کو اللہ رب تعالیٰ نے اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا، دیکھیے ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے کہ نبی علیہ السلام و سلام کو سیدھا کرتا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غصہ آنے کے آثار ہیں۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کو سیدھا کر دوں، نعوذ باللہ۔ ان صحابی نے فرمایا، پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی بھی اسلام ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی غصہ بھڑک گیا۔ پھر وہ اپنی بہن کے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ بہن نے پہچان لیا کہ دروازے پر عمر آئے ہیں۔ پھر قرآن مجید کے جو چند صفحہ پڑھ رہی تھی وہ بھی چھپا دیے اور جو صحابی انہیں پڑھا رہے تھے وہ بھی چھپ گئے۔ دروازہ کھولا اور عمر نے جا کر اپنے بہنوئی سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان بن چکے ہو، کیا واقعی ایسا ہے؟ بہنوں نے جواب دیا کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ سنتے ہی عمر آگ بگولا ہو گئے اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن ان کو بچانے کے لیے آئی تو آپ انہیں بھی تھپڑ مار دیا۔ وہ عورت ذات تھی، نازک تھی، جیسے ہی انہیں تھپڑ لگا وہ نیچے گری، منہ سے خون نکل آیا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے، لیکن پھر بھی کھڑی ہو کر بھائی کے سامنے کہنے لگی، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ آپ ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو مگر ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ یہ الفاظ آپ کے دل کے اندر اتر گئے، غصہ ختم ہوا بلکہ دل موم ہو گیا۔ تو پوچھنے لگے، فاطمہ سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی کہ بھائی آپ کا جسم پاک نہیں ہے، شرک کی نجاست ہے، اس لیے کلام الہی پڑھنے کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ پھر عمر غسل کر کے آئے، اتنے میں وہ صحابی بھی باہر آ گئے جو انہیں قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے سورہ توبہ کی آیتیں پڑھی، آپ سنتے رہے۔ جب یہ آیتیں پڑھی گئی، ان آیتوں کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک شعلہ اٹھا اور ان کا دل اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا اور فرمانے لگے، اچھا مجھے کلمہ پڑھ دو۔ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ اکبر، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آپ کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن شام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، آؤ میں تمہیں اللہ کے محبوب کے پاس لے چلتا ہوں۔ صحابہ اور عمر حضور کے پاس پہنچے اور کہنے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ اکرم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور بولے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ پھر اللہ کے محبوب نے حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک آپ گھر میں نمازیں پڑھ رہے تھے، اب اگر مسلمان ہو گیا ہوں، آئے ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ 39ویں نمبر پر حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے، جبکہ 40ویں نمبر پر حضرت عمر مسلم ہوئے تھے۔ 40ویں ہمارا مسجد حرام میں حاضر ہوئے، وہاں پر حضرت عمر نے اعلان فرمایا، اے کافرو، اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتے ہو اور بچوں کو یتیم بنوانا چاہتے ہو تو آج عمر کے مقابلے میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور گھر کی بجائے مسجد میں عبادت شروع ہو گئی۔ اسلام کے اس عجیب ثبوت کے پیچھے آپ کا ایک عورت کا کردار بہن کی حیثیت سے نظر آئے گا۔